الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو. عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. شکریہ. تمام قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل اس پاک رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق کائنات ہے وہ مالک ارض و سما ہے. اسی کے ہاتھ میں تمام چیزوں کے اختیارات ہیں. وہ واحد ہے، وہ مختار کل ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی ہے، نہ ساجھی ہے، نہ ہمسر ہے. وہ بے نیاز، وہ عالم الغیب ہے، الجبار ہے، المتکبر ہے، المؤمن والمہیمن ہے. وہی نافع ہے، زار ہے، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق وہی ایک ذات ہے. ہر قسم کی بندگی، ہر قسم کی عبادتیں اسی کے لیے مختص ہے. اس پاک رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں پر، کہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. ہزارہ ہزار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس مقدسہ مطہرہ پر جن کا نام گرامی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سے 2-3 آیتیں تلاوت کی گئی. یہ آیتیں دلالت کرتی ہے اس بات پر
کہ انسان کی جو زندگی ہے، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ زندگی کا اینڈ ہونے والا ہے، اس زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے، اور اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، اور پھر اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے۔ ایک انسانی زندگی جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس کے بعد ہم مر جائیں گے، وہ ایک الگ زندگی ہوگی۔ اس کے بعد جو قیامت برپا ہوگی وہ ایک الگ زندگی ہوگی۔ اسی زندگی کو، یعنی قبر کی زندگی کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، برزخ۔ اور اسی کو آپ آسان میں، جو عام فہم زبان میں آپ بولتے ہیں قبر۔ قبر کا مطلب ہی ہوتا ہے چھپانا، آڑ، پردہ۔ جیسے آدمی کہے اکبرت الرجل، میں نے آدمی کو چھپا دیا، یعنی قبر میں ڈال دیا، چھپ گیا، وہ ہے برزخی زندگی۔ تو قبر کی جو زندگی ہے مستقل زندگی ہے، اور وہ زندگی کب تک باقی رہتی ہے؟ وہ قیامت تک۔ قیامت ہوگی، سب کو اٹھایا جائے گا دوبارہ، پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اب اس پر روشنی ڈالنی ہے کہ انسان جو مرتا ہے وہ مرنے کے بعد کس حالت میں رہتا ہے، کیسے رہتا ہے، اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس کے اوپر کیا گزرتا ہے۔ اور برزخی زندگی کی افتتاح اور شروعات وہ موت سے ہو جاتی ہے، انسان کو جب موت آتی ہے تب۔ لہذا جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ہو سکتی ہیں، بہت ساری مصیبتیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری کٹھنائیں ہو سکتی ہے، بہت ساری ہولناکیاں ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو ہولناکی زندگی اور سخت زندگی کب شروع ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد۔ وہ جو اس کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مردے کی پھر الگ کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو سمجھنا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان جب مرتا ہے تو اس وقت وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن وہ بیان نہیں کر سکتا۔ مرنے کے بعد پھر قبر تک اور جتنے لوگ گزر چکے ہیں، سارے لوگ کس حالت میں ہیں اور کس کیفیت میں ہیں، من و عن اور ہو اور مکمل طریقے سے اس کی کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندہ واپس آیا نہیں کہ وہ بیان کر سکے۔ اب ہم اتنا بتا سکتے ہیں جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جتنا قرآن نے بتایا، اور جتنا صحابہ نے سمجھا۔ لہذا آپ کو معلوم ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، پوری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب ہلاک ہو جائیں گی، سب کو فنا ہے سوائے اللہ کی ذات کی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، سب مر جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی موت کی کیفیت کو بتاتا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جب موت آتی ہے تو وہ حق کے ساتھ آتی ہے، اور یہ پیغام دے کر کے آتی ہے کہ اب جو تمہارا راستہ ہے بہت ہی دشوار گزار ہے، بہت ہی سخت تمہارا مرحلہ ہے، شروع ہو چکا ہے۔ حق کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ پیغام دے کر کے موت آ جاتی ہے، اب تمہارا امتحان شروع ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، سورہ واقعہ پڑھو،
اس میں کچھ بیانات اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے. فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. جب ایک انسان کو موت آتی ہے اور جب جان حلقوم تک پہنچ جاتی ہے، روح حلقوم تک آ جاتی ہے، وہ مرنے لگتا ہے اور اس کے تمام رشتہ دار اس کے آس پاس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ لوگوں تم مرنے والے کو دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے. ہر آدمی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، ایک مرنے والے انسان کے آس پاس میں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے ہو کہ ایک انسان مر رہا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن اس مردے سے سب سے زیادہ قریب تو میں ہوں یا تو پھر میرے فرشتے موجود ہیں. جتنا قریب تم نہیں ہو اس سے کہیں زیادہ قریب میں ہوں اور میرے فرشتے موجود، لیکن تم کو نظر نہیں آتے، تم دیکھ نہیں سکتے. فرشتے موجود ہوتے ہیں تم سے زیادہ قریب، لیکن تم تو رو رہے ہو، افسوس کر رہے ہو، اس کی موت کو دیکھ رہے ہو، لیکن تم سے کہیں زیادہ قریب ہے. اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اے انسان اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر کسی کا بس نہیں ہے، تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، تمہارے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے، تو جو موت آئی ہے اس موت کو روک کر کے دکھاؤ. تَرْجِعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اسے بچا لو. تم بچا نہیں سکتے. پتہ یہ چلا کہ تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول ہے، کوئی اور ذات ہے جو چلا رہی ہے، انسان کی دیکھ ریکھ کر رہی ہے اور روح کا مالک وہی ہے. سورہ قیامہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، جب انسان کی جان حلقوم میں آ جاتی ہے، جب اس کی جان نکلتی ہے تو فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، آج جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلا لو. کہاں چلے گئے جھاڑ پھونک کرنے والے؟ بڑے بڑے طبیب کو بلا لو، بڑے بڑے ڈاکٹر کو بلا لو، بڑے بڑے حکیم کو بلا لو، بڑے بڑے باباؤں کو بلا لو جو جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھاڑ پھونک کرنے والوں کا نام اس لیے لیا ہے کہ جھاڑ پھونک کرنے والے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہر چیز، ہر بیماری کا علاج میرے پاس ہے، آ جاؤ. یہاں تک کہ موت کا بھی علاج بتاتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہے، افغانستان سے ایک آدمی آیا، آ کر کے بمبئی کے اندر بسا، بہت سارے مرید بنا لیے، لوگوں پر جھاڑ پھونک کرنے لگا اور طرح طرح کا علاج بتانے لگا. یہاں تک کہ ایسی ایسی تسبیحات وہ بتانے لگا اور کہنے لگا ان تسبیحات کو پڑھو گے، ان وظائف کو پڑھو گے تو موت سے بچ جاؤ گے. موت کا بھی علاج بتا رہا تھا. کچھ دنوں کے بعد بہت سارے پیسے ہو گئے ان کے پاس، اسی کے مرید نے اس کو گولی مار کر کے ہتیا کر دی، مار دیا. لوگوں کو موت سے بچانے والا اور موت کا علاج کرنے والا اپنی جان خود نہیں بچا پایا. وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، کہاں چلا گیا جھاڑ پھونک کرنے والا؟ میرے پیارے ساتھیوں، آج پوری دنیا کے اندر کس طریقے سے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے. بڑے بڑے خانقاہوں میں، بڑے بڑے درگاہوں میں، مزاروں میں دیکھو آج کتنے بڑے بڑے بابا بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کا ایمان بھی لوٹ رہے ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ پیسے بھی لوٹ رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم لاگو کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم لاگو کیا ہے، اس حکم کے مطابق کسی کو پریشانی ہے
آپ جھاڑ لیے دم کیجیے، لیکن اس کی بنیاد پر بڑے بڑے دعوے کرنا اور یہ کہنا، اور یہ بات میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی آتا ہے دم کرنے کے لیے، میرے پیارے ساتھیوں، اکثر وہ بیشتر جو ہوتا ہے وہ بے نمازی ہوتا ہے، نہ پاکی کا خیال ہے، نہ نماز کا خیال ہے، نہ روزہ کا خیال ہے، نہ قرآن کی تلاوت کا خیال ہے۔ سب سے پہلے تک اس کو وہ بتاؤ کہ تم نماز پڑھو، پاک صاف رہا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ میرے پیارے ساتھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائیں بتلا دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس سے جو مصنون دعائیں ثابت ہیں، آپ پڑھ کے دم کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن دین کے نام پر بہت سارے ایسے لوگ جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، درگاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ اندھی بھکتی کے نام پر جو ان کے پاس جاتے، میرے پیارے ساتھیوں، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے شرک ہو رہا ہے، بہت سارا شرک ہے، کفر ہے، عقیدہ بگاڑنے والے بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور صحیح عقیدہ دلوں کے اندر پیوست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کوئی نہیں بچا سکتا ہے، آج تمہاری جان نکل جائے گی، والتفت الساق بالساق، ایک پنڈلی دوسری پنڈلی میں جا کر کے مل جائے گی، یعنی جو موت کے فرشتے آتے ہیں والنازعات غرقا، یعنی اس کی جان میں، اس کے رگ و ریشے میں، اس کے خون میں داخل ہو کر کے گوتا لگا کر کے اس کو کھینچتے ہیں۔ جو بدروح ہوتی ہے وہ نکلنا نہیں چاہتی، کبھی پیٹ کی طرف جاتی، کبھی ہاتھ کی طرف جاتی، کبھی سر کی طرف جاتی ہے، کبھی منہ کی طرف آتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی سختیوں کو بیان کیا ہے اور ان سے برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اس وقت ان لوگوں کا جو مجرم ہے، گنہگار ہے، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب موت کے فرشتے آئیں گے اور پکڑ لیں گے، ان کے پشتوں پر ماریں گے، ان کے کلہوں پر ماریں گے، ان کے چہروں پر ماریں گے اور مار مار کے وہ نکالیں گے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، اپنے ہاتھ پھیلا دیں گے، داخل کر دیں گے جسم کے اندر، اور کڑکتی ہوئی آواز سے وہ چیخ کر کے وہ کہیں گے، اے بدبخت روح، تم نکلو، فوراً یہاں سے نکلو، چلو اللہ کے عذاب کی طرف۔ تم نے جو دنیا کے اندر بدماشیاں کی تھی، تم نے جو گناہ کیے تھے، آج اس کی سزا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی موت آئی، آپ جا کر کے عالم میں چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب موت آئی، مرض الوفات میں مبتلا ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، پانی کا پیالہ لایا گیا، چادر منگائی، چادر اوڑھ لی۔ موت کی سختی اس قدر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، بار بار ہاتھ نکال کر کے اس پیالہ کے اندر ڈال رہے تھے، پھر نکال کے پھر چہرے پر پانی سے وہ پوچھ رہے تھے چہرے کو، کبھی سر چھپا لیتے تھے، کبھی چہرہ چھپا لیتے تھے، کبھی چہرے کو باہر نکالتے تھے، پانی میں ہاتھ ڈال کر کے پانی چہرے پر ڈالتے تھے۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے یہ کہا کرتے تھے، سبحان اللہ، ان للموت لسکرات، اللہم اعنی علی غمرات الموت او سکرات الموت۔ یہ اللہ تیری ذات پاک ہے، موت کی سختی تو بہت ہی زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے۔ یا اللہ موت کی سختیوں سے اور موت کی بےہوشی سے اللہ تم میری حفاظت کرنا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پر جو موت کی سختی طاری ہوئی، اس کو دیکھنے کے بعد جب کسی کو موت آتی تھی میں دیکھتی تھی تو پھر مجھے برا نہیں لگتا تھا، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سختی میں تڑپتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی، اس وقت واقع رونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، اس وقت مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن جب میری جان نکل جائے گی اس کے بعد تیرے باپ کو کبھی سے تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں پر یہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ جب مرتا ہے اور مرنے کے ٹائم بہت ساری چیزوں کو وہ دیکھتا ہے اور بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہے، لیکن وہ بیان کیوں نہیں کرتا؟ ہوش و حواس میں ہوتا ہے، انسان کی روح نہیں نکلتی ہے، وہ تو ہوش و حواس میں ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھتا تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن مرنے والا انسان اس تکلیف کو بیان نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کچھ دنوں کے بعد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو موت آ گئی، جا کے نہیں کے عالم میں چلے گئے، موت کی سختی سے تڑپ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، کہنے لگے آپ تو کہا کرتے تھے، ارے تعجب کیا کرتے تھے کہ مرنے والا شخص ہوش و حواس میں ہوتا ہے، پھر بھی موت کی کیفیت کو کیوں نہیں بیان کرتا؟ آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ بیان کرو، آپ کیا کیفیت گزر رہی ہے آپ کے اوپر؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ میرے بھائی سنو، اس وقت جو حالت ہو رہی ہے، کیفیت ہو رہی ہے، وہ بیان سے باہر ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صرف اتنی بات سن لو، صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ میرے اوپر یعنی زمین پر آسمان ٹوٹ پڑا ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان میں ہوں، اور میں کس رہا ہوں، میری گردن پر گویا کہ پہاڑ رکھ دیا گیا ہو، میرے پیٹ کے اندر کھجوروں کے کانٹے داخل کر دیے گئے ہوں، اور جو میں سانس لے رہا ہوں وہ سانس سوئی کے ناکے کے اندر سے میں لے رہا ہوں۔ اسی لیے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیچیوں کے کاٹنے سے بھی زیادہ، آریوں کے چیرنے سے بھی زیادہ، اور ہڈیوں کے ابلنے سے بھی زیادہ موت کی سختی ہوتی ہے۔ موت سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، ان تمام چیزوں سے بھی زیادہ۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے یہ جو شخص مرتا ہے، اگر واپس آ جائے زندہ ہو کر کے، اگر لوگوں سے بیان کر دے جو کیفیت گزرتی ہے، میرے پیارے ساتھیوں، انسان لذتوں کو چھوڑ دے گا، عیش و آرام کو چھوڑ دے گا، وہ دنیا کو چھوڑ دے گا، وہ چلا جائے گا پہاڑوں میں، وہ چلا جائے گا جنگلوں میں، وہ دنیا داری کو قطعاً بالکل مکمل طریقے سے وہ چھوڑ دے گا، لیکن کوئی بیان نہیں کرتا۔ اس کے بعد جو کیفیت گزرتی ہے، اور اس تعلق سے، قبر کے تعلق سے، برزخی زندگی کے تعلق سے بہت ساری روایتیں ہیں اور مختلف روایتیں ہیں، ان روایتوں کو الگ الگ نہیں بیان کیا جا سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں ان روایتوں کو ایک جگہ کر کے اگر دیکھا جائے تو برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، تو کسی حد تک وہ جامع روایت ہے اور بہت ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک میت کے ساتھ گئے۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کے ساتھ قبرستان پہنچے، مٹی ہو گئی، مٹی ہونے کے بعد اللہ کے نبی بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی کے ذریعے سے زمین کو کریدنے لگے اور بیٹھ گئے، اور کہنے لگے یہ صحابہ سنو انسان کس طرح مرتا ہے اور پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ بیان کیا کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اگر بدبخت انسان ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، فاسق اور فاجر ہوتا ہے،
اس کی روح کیسے نکالی جاتی ہے۔ بہت سارے فرشتے آتے ہیں اور ایک ٹاک بدبودار کپڑا لے کر کے آتے ہیں اور آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ انسان جو مر رہا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے آتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہیں تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ کافی دیر کے بعد ملک الموت، موت کا فرشتہ آتا ہے جس کو عزرائیل کہا جاتا ہے، اور آنے کے بعد اس بدبخت روح سے کہتا ہے یہ بدبخت روح تو جلدی نکل۔ وہ نکلنا نہیں چاہتی ہے، ادھر ادھر بھاگتی ہے اور بڑی سختی کے ساتھ کھینچ کر کے اس کو نکالتا ہے۔ جس طریقے سے روئی کے اندر کانٹے دار سریا کو یا سیب کو داخل کر دیا جائے اور اس کو گھما کر کے اس کو نکالا جائے، کس طریقے سے وہ نکلتی ہے، اسی طریقے پر بڑی سختی کے ساتھ وہ فرشتے نکالتے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ نکالتے ہیں تو اگل بغل جو فرشتے ہوتے ہیں وہ فوراً اس کے ہاتھ سے چھین لیتے اور چھین کر کے اس ٹاٹ نما کپڑے جو بدبودار اس سے لپٹ لیتے ہیں، اور لپٹنے کے بعد پھر اوپر کو وہ جاتے ہیں، کہاں؟ آسمان کی طرف۔ اور جیسے ہی آسمان کی طرف ہو جاتے ہیں آسمان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ کس کی روح لے کر کے تم آ رہے ہو؟ نام بتایا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کی روح ہے، اس میں تو بڑی بدبو آ رہی ہے، بڑی بدبو آ رہی ہے، نہیں بالکل اجازت نہیں ہے، ہم آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء۔ جن لوگوں نے میری آیتوں کی تکذیب کی، جھٹلایا اور اس سے انکار کیا، تکبر کیا، اس کے لیے جب اس کی روح چڑھے گی تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ۔ اور یہ جنت میں بھی نہیں جائیں گے، اور جنت میں جانا تو بہت ہی ناممکن ہے، اسی طرح ناممکن ہے جس طریقے سے اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل نہیں ہو سکتی ہے، سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا ہے اونٹ، جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا ہے، ناممکن ہے، اسی طریقے پر جنت میں نہیں جائیں گے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے آواز دیتا ہے کہ اس روح کو زمین ہی کی طرف پٹک دو، پھینک دو، تو اس روح کو آسمان سے ہی، پہلے آسمان سے ہی پٹک دیا جاتا ہے اور پھینک دیا جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے اس کا نام سجین میں درج کر لو، لکھ دو۔ اور سجین کہاں پر ہے؟ یہ روحوں کی جگہ ہے، جو بد روحوں کو رکھا جاتا ہے وہ ساتھ زمین کے نیچے ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ وَتَهْوِي الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جس نے شرک کیا، کفر کیا، گویا کہ اس کی روح آسمان سے نیچے گر گئی، اس کو چاہے وہ پرندہ اٹھا کر کے لے جائے، چاہے تیز تن ہوا اس کو اڑا کر کے لے جائے، کہیں دور دراز زمین پر اس کو پھینک دے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی روح کو زمین پر پھینک دیا جاتا ہے اور سجین میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک آپ بس کرو۔ اب یہ نیک جو روح ہوتی ہے، اب اس کی کیفیت تھوڑی سی، کیونکہ تفسیر کا موقع بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب نیک آدمی ہوتا ہے، پرہیزگار آدمی ہوتا ہے، مومن آدمی ہوتا ہے، تو کثرت کے ساتھ وہ فرشتے آتے ہیں اور جنت سے کپڑا لے کر کے آتے ہیں، خوشبودار کپڑا، اور عطر کی شیشی بھی لے کر کے آتے ہیں، اس کو معطر کرتے رہتے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک نگاہ جاتی ہے، فرشتے ہوتے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد عزرائیل آ جاتے ہیں اور آ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کرتے ہیں، اور سلام کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ نیک روح تم جلدی سے فوراً نکل جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف تم دوڑو آؤ، اللہ کی رحمت تمہیں بلا رہی ہے، اللہ کے فضل کی طرف تم نکل جاؤ۔
بڑے آسانی کے ساتھ وہ روح نکل جاتی، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جس طریقے سے گھڑے سے پانی آپ نکلتے ہو، گلاس سے پانی اڈلتے ہو نکالتے ہو، پانی کس طریقے سے آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے، اسی طریقے سے جسم سے وہ روح جدا ہو جاتی ہے، نکل گئی۔ فرشتے نے ہاتھ میں لے لیا، فوراً وہ چھین لیتے، جو اگل بغل میں فرشتے ہوتے ہیں، اور اس کو جو ہے کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں، عطر سے اس کو معطر کر دیتے ہیں، خوشبودار بنا دیتے ہیں۔ پھر آسمان کی طرف وہ فرشتے چڑھتے ہیں، جب چڑھتے ہیں تو خوشبو آنے لگتی ہے۔ پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ کن کی روح ہے، بتائے جاتے ہیں فلاں شخص اور بہت ہی نیک روح ہے۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ خوش آمدید ہو، بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس روح کے اندر سے۔ اس کے لیے دروازہ کو کھول دیا جاتا ہے، پھر دوسرے آسمان کی طرف وہ چڑھتے ہیں، پھر وہ فرشتے پھر ساتھ میں جاتے ہیں اور وہاں تک چھوڑ کر کے آتے ہیں، پھر دوسرے آسمان میں بھی اس کا استقبال ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ایک ایک کر کے آسمان کھلتا چلا جاتا ہے اور ساتوں آسمان کے پاس وہ پہنچ جاتے ہیں، عرش کے نیچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر کہتا ہے کہ یہ میرے فرشتوں، اس نیک روح کا نام علیین میں درج کر لو۔ علیین نیک روحوں کی جگہ ہے اور وہ ساتوں آسمان کے اوپر ہے، وہ رجسٹر بھی ہے اور روحوں کی جگہ بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہاں پر ڈال دو اسے۔ جب فرشتے روح لے کر کے وہاں پر جاتے ہیں، پہلے سے بہت ساری روحیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ جب جا کر کے وہ روح ملتی ہے، پہلی والی روح پوچھتی ہے اچھا یہ بتاؤ تم جو دنیا سے آئی ہوئی ہو اور بہت سارے لوگ ہیں دنیا کے اندر، ان کا حال تو ذرا بتاؤ کیا ہے؟ تو کچھ روح یہ کہتی ہے کہ ابھی پوچھو مت، یہ دنیا سے پریشان ہو کر کے آئی ہے، اسے تو تھوڑا آرام دو، آرام کے بعد تم پوچھ لینا، ابھی مت پوچھو۔ یہ بہت سارے ادوار سے گزر کر کے آئی ہے، پھر بھی وہ روح جو بھاگ میں گئی وہ جواب دیتی ہے ارے جس کا نام تم لے رہی ہو وہ تو مر چکا ہے، جس آدمی کا نام لے رہی وہ تو دنیا سے چلا گیا، مر گیا، اس کی روحیں کہاں ہے؟ تو وہ کہتی ہے فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، وہ جو آپ لوگ آ چکے ہیں نا وہ تو جہنم کے گڑھے میں چلے گئے، وہ تو سجین میں چلے گئے، ان کا ٹھکانہ یہاں پر ان کی روح نہیں ہے، کہیں اور ہے جس کو تم دیکھنا چاہتی ہو۔ آپس میں مکالمہ ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ تو نیک روح کو علیین میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے، اب وہیں پر وہ رہتی ہے۔ اب یہ ہے ادھر مردہ لاش ہے، اب مردہ لاش کفنا کے جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو لے جایا جاتا ہے۔ جب نیک روح ہوتی ہے تو قدمونی یعنی جب نیک آدمی ہوتا ہے تو کیا بولتا ہے قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، آخری جو جگہ ہے جو میری منزل وہاں تک لے چلو۔ اور جو برا آدمی ہوتا ہے وہ تو افسوس کرتا ہے کہ مجھے چارپائی کو اوپر لاد کر کے تم کہاں لے جا رہے ہو، تم کہاں لے جا رہے ہو، کہاں لے جا، اور اس قدر وہ چیختا ہے کہ جن اور انسان کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہے، چرند پرند جانور اور جتنی بھی چیزیں سب سنتی ہے ان کی چیخ کو۔ جب ایک انسان چارپائی کے اوپر ہوتا ہے اس کو لے جایا جاتا ہے، اس کی بولی کو سب سمجھتا ہے، سوائے انسان اور جن نہیں سن سکتا، کیونکہ ہمارے کان کے اندر اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ اس چیخ کو وہ کان برداشت کر سکے۔ اگر وہ چیخ سن لے، اس کی بات کو سن لے تو کوئی بھی انسان مردہ کو نہیں لے جائے گا، چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائے گا، کوئی بھی دفن نہیں کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، لے جایا جاتا ہے، اس کے بعد قبرستان میں مٹی دے دی جاتی ہے، مٹی دینے کے بعد پھر ہم دعا کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں مٹی دینے کے بعد کر چلو فاتحہ پڑھو، فاتحہ پڑھو۔ قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کا کیا مطلب؟ فاتحہ درود چلاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن حدیث میں فاتحہ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کس چیز کا فاتحہ پڑھو گے تم قبرستان پہ جا کر کے؟ قرآن میں تو تلاوت منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اتنا کہا ہے استغفروا لأخیکم، وہ لوگوں ایک قبرستان کے اوپر، ایک قبر کے اوپر اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، ایک صحابی رسول تھے، اللہ کے نبی نے کہا
ان لوگوں تم استغفار کی دعا کرو، ثابت قدمی کی دعا کرو. اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے، اس سے سوال کیا جا رہا ہے. اب وہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم ثبت علی سؤال المنکر والنکیر، کہ منکر اور نکیر کے سوال پر یہ جواب دے دے، اس پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدمی سے عطا فرمائے تاکہ صحیح طریقے سے جواب دے دے. یہ دعا سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہاں صرف اس کے لیے استغفار جائز ہے، وہاں صرف اللہم ثبت والا سوال منکر نکیر عذاب قبر کی حفاظت کی دعا جائز ہے. اس کے والا کون سی جو دعا کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. پھر آپ عذاب قبر سے حفاظت، عذاب قبر سے بچنے کی دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی جو سکھائی وہ دعا کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں اور بغیر ہاتھ اٹھائے بھی کر دعا کر سکتے ہیں، دونوں طریقے سے جائز. اور ہم جب زیارت کے لیے جاتے ہیں قبرستان میں، اور قبرستان میں جا کر کے طرح طرح کی ہم دعا کر رہے ہیں. کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ بقرہ کی شروع 2-4 آیتیں پڑھ رہا ہے، آخر کی 2-4 آیتیں پڑھ رہے ہیں، اور حدیث کا حوالہ دیا جا رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ وہاں جا کر کے سورہ یاسین پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو، فلاں پڑھو، فلاں پڑھو. اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں یہ موضوع اور ضعیف پر مبنی ہے، ایک بھی روایت صحیح ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی کہ اللہ کے نبی میں جب قبرستان جاؤں تو وہاں پر جا کے کیا پڑھوں؟ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے وہاں جا کے فاتحہ پڑھنا، سورہ بقرہ پڑھنا، قرآن پڑھنا، اپنے لیے دعا کرنا، فلاں کے لیے دعا کرنا، فلاں کے لیے دعا کرنا. یہ تو نہیں بتایا. کیا بتایا؟ جب تم قبرستان جاؤ تو تم دعا پڑھو، السلام علی اہل الدیار، تم دعا پڑھو. جو قبرستان میں جانے کی جو دعا ہے، استغفر اللہ من المؤمنین والمؤمنات، یہ دعا ارحم اللہ من المؤمنین، ارحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإن إن شاء اللہ بكم للاحقون. جو قبر میں ہم داخل ہوتے ہیں، جو ہم دعا پڑھتے ہیں، وہی دعا سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو کہ جب بھی تم قبرستان جاؤ یہ دعا پڑھو، اور کوئی دعا نہیں سکھائی. ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور رحمت کی دعا کرو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو مٹی دے دی گئی، قبر تیار، اب انسان واپس ہوتا ہے تو اس کے جوتوں کی آواز انسان کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے یا سنایا جاتا ہے. اس اعتبار سے کہ دکھایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جن لوگوں کو تم نے اپنا سمجھا تھا اور جن کی وجہ سے تم نے اللہ کو بھلا دیا تھا، آخرت کو بھلا دیا تھا، قبر کی زندگی کو بھلا دیا تھا، آج وہ لوگ تم کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، تنہا پھینک کر کے جا رہے ہیں. جو تم کی آواز سنائی جاتی ہے. اس کے بعد اگر نیک انسان ہوتا ہے تو اس کے لیے فرشتے آتے ہیں منکر نکیر، آ کر کے جگایا جاتا ہے، روح واپس ڈالی جاتی جسم کے اندر، پھر جگایا جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ انسان اٹھتا ہے تو اس وقت اٹھتا ہے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، سورج ڈوبتا ہے. وہ سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں پہلے نماز پڑھوں گا، سورج تو غروب ہو رہا ہے، نماز پڑھ لوں. وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی یہ جگہ نہیں ہے، تو دنیا میں ہو چکا جو کچھ، آپ تو جواب دو. آپ کو معلوم ہے وہ فرشتے 3 سوالات کرتے ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا. وہ جو انسان جو نیک ہوتا ہے سارے سوالوں کا جواب وہ دے دیتا ہے. جو سارے سوالوں کا جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو فرشتے اور ایک سوال کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ تم نے جواب کیسے دیا، کہاں پڑھا، کہاں کیا کرا، جواب کیسے معلوم. تو وہ انسان کہتا ہے قرأت القرآن، کیا کہا کہ قرأت القرآن، میں نے دنیا کے اندر قرآن پڑھا تھا، اس قرآن میں ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی، اسی لیے میں نے جواب دے دیا. میرے پیارے ساتھیوں، قبر کی جو زندگی ہے اور اس زندگی کا تعلق قرآن سے بہت ہی زیادہ ہے. اگر صحیح طریقے سے جواب دے دو گے، وہاں پر پاس ہو جاؤ گے، تو آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا، بغیر قرآن کے بہت ہی وہ بڑی مشکل ہو جائے گی. یہاں پر وہاں تو پاس ہونا ہے، اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ کچھ تیاری ہے؟ ہم قرآن کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہیں. ایک انسان دنیا کی زندگی کی
منزل کو پانے کے لیے، دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ IAS کی تیاری کرتا ہے، UPSC کی تیاری کرتا ہے، نیٹ کی تیاری کرتا ہے، 24 گھنٹے میں 18 گھنٹہ محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں، دنیا مل جائے۔ لیکن قبر میں تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہے، وہاں تم کو رزلٹ ملے گا، سوال کیا جائے گا، تم کو جواب دینا ہے۔ اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی، کتنے گھنٹے محنت کیے، کتنے گھنٹہ تم نے قرآن پڑھا، اور قرآن کی تعلیم کے لیے تم نے کیا کیا میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ معمولی چیز تھوڑا ہے قرآن کہ ہم نے سرسری نگاہ سے پڑھ لیا، 2-4 مہینے میں قرآن پڑھتے ہم نے اٹھا کر کے رکھ دیا، معاملہ ختم۔ قرآن تو ایک اعجاز ہے، معجزہ ہے، اس سے دل لگاؤ، اس سے محبت کرو، اس کے پیچھے وقت لگاؤ، جان و مال کی قربانی دو، اس سے اپنی محبت ظاہر کرو، اپنے سینوں میں لگاؤ تاکہ قبر کی منزل تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھی، پھر جوابات دینے کے بعد جنت جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اگر تم دنیا میں عمل نہ کرتے صحیح تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا ہے جہنم۔ اس کو پھر بند کر دیا جاتا ہے، جنت کو پھر دکھایا جاتا ہے کہ یہ جنت، اور کل قیامت کے دن یہ جنت تمہیں مل کر کے رہے گی۔ اب تم کیا کرو، اب تم آرام کے لیے سو جاؤ۔ پھر ایک اور آدمی کی شکل میں فرشتہ آتا ہے، چہرہ دمکتا ہوا رہتا ہے اور چہرے میں نور ہوتا ہے اور بہت ہی خوبصورت خوشبودار کپڑے میں آتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، وہ بولتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو کہتا میں تیرے اعمال ہوں جو تم نے دنیا میں کیے تھے، آج میں تیرا ساتھ ہوں اور تم کو خوشخبری دینے کے لیے میں آیا ہوں کہ کل قیامت کے دن تم کو جنت ملے گی، اللہ کی رحمت میں تم ہو۔ اب کیا کرو، تمہیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جنت سے بستر لایا جاتا ہے، کپڑا لایا جاتا ہے اور نرم گرم بستر پہ سلا دیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، دلہن کی طرح قبر کو سجایا جاتا ہے اور اس کی قبر میں اتنی کشادگی پیدا کر دی جاتی ہے کہ منتہا نظر جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے قبر چوڑی ہو جاتی ہے، قبر فراخ ہو جاتی ہے، قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور دلہن کی طرح اس کو سلا دیا جاتا ہے، آرام کی نیند وہ سو جاتے ہیں اور کل قیامت کے دن اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا دلہن کی طرح اور وہ کہے گا ابھی تو میں سویا ہوں، ابھی کس نے مجھے اٹھا دیا؟ آنکھ ملتے ہوئے وہ اٹھے گا کل قیامت کے دن۔ وہ آرام کے نیند سو رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اور وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ قیامت جلدی برپا کر دے تاکہ جو میرا مسکن ہے، جو میرا ٹھکانہ ہے وہ مل جائے گا۔ اور ایک جو برا انسان ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، فرشتے آتے ہیں ڈراؤنی شکل میں اور زمین کو پھاڑتے ہوئے اور گائے کی سینگ کی طرح دانت اور بڑے بڑے بال اور ناگوار چہرہ اور ان کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح زمین کو پھاڑتے ہوئے آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، سوالات کو وہ جوابات نہیں دے پاتے ہیں۔ ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری۔ انہوں نے کہا کہ تم نے سوالات کے جوابات کیوں نہیں دیے؟ اس نے کہا لا ما قرأت القرآن، میں نے دنیا کے اندر قرآن نہیں پڑھا، اسی لیے آج یہ حشر ہے، میں جواب نہیں دے پایا۔ قرآن کا تعلق قبر سے ہے، قبر سے اس کا کنیکشن ہے میرے پیارے ساتھی۔ لہذا انہوں نے کہا کہ آج تیرے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، پہلے تو جنت دکھایا جاتا ہے، اگر تم عمل کر کے جنت میں جاتے اور یہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، اب کل قیامت کے تم کو جہنم میں رسید ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد ایک اور فرشتہ آتا ہے جو اندھا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، وہ برج لے کر کے آتا ہے اور لوہے کا بہت ہی ہتھوڑا اور اس کے سر پہ مارتا ہے اور سر کے 2 ٹکڑے کرتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر 2 ٹکڑے کرتا ہے، پھر جوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دماغ دیا تھا، عقل دی تھی، اس دماغ کو تم نے صحیح طریقے سے دین کے لیے استعمال نہیں کیا، تم نے قرآن کے لیے استعمال نہیں کیا، اسلام کے لیے استعمال نہیں کیا، تم نے دنیا داری کے لیے اس دماغ کو استعمال کیا، آج تیرا بھیجا توڑا جائے گا، تیرا سر توڑا جائے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ اس طریقے سے اور بہت سارے عذابات ہوتے ہیں، 99 سانپوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے اور ایک سانپ
کہ 70 منہ ہوتے ہیں اور ہر منہ میں 7 سر ہوتے ہیں. ان سانپوں کو، ان بچھو کو مسلط کر دیا جاتا ہے اور قیامت تک اس کو ڈستے رہیں گے. جنت کا بستر، جنت کے جہنم کا بستر، گرم آگ کا بستر، آگ کو لاج کر کے سلا دیا جاتا ہے. جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور قیامت تک کے لیے وہ وہیں پر اسی حال میں رہے گا اور وہ عذاب پاتا رہے گا، تکلیف میں ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ جنتی جو آدمی ہوتا ہے قبر کے اندر سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ اور جنت کے بستر میں کپڑے میں ہوتا ہے، اور جو جہنمی آدمی ہوتا ہے، کافر فاجر ہوتا ہے، وہ اس کو عذاب ہوتا رہتا ہے اور کل قیامت تک کے لیے عذاب ہوتا رہے گا. اور ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ہزار دن کا اس کا معلوم ہوگا، دن کٹے گا ہی نہیں. اور اللہ سے دعا کرے گا اللہ قیامت کو برپا مت کرنا، قیامت میں تو اور ہی بہت ہی بھیانک سزا ہوگی، اس کو کیسے میں برداشت کروں گا. تو یہ مختصر طور پر عذاب قبر کا ذکر کیا گیا ہے. میرے پیارے ساتھی، وقت ختم ہو چکا ہے، اب ہم کو بچنا ہے عذاب قبر سے. اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے عذاب قبر سے بچا جا سکتا ہے، اور کون کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے پر قبر کا عذاب نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں ہوگا. انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں اس کا ذکر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما. یا الہ العالمین دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما. یا الہ العالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرما. وآخر الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ.